باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. یہاں پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور بلند اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نماز کا وقت پر قائم کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ دوسری بار سوال کیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر سوال کیا کہ پھر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ آگے اچھے اخلاق احق الناس بحسن صحبتی، یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لا یجاہد الا باذن الابوین، یہ باب قائم کیا والدین کی عزت احترام اور ان کی قدر اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، نیکی کرنا، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اور یہ تمام ابواب میں ماں کا درجہ، باپ کا درجہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ ہم باوجود اس کے کہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہم جو ہے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو نام نہاد ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی تہذیب جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے احترام کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ تو بالکل دیکھیں گے ہی نہیں کہ کیا بتایا، لیکن ان کی طرف سے ایک شور اٹھے گا کہ حقوق نسواں جو ہے مسلمان جو ہیں عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، عورتوں کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے اوپر حقوق نسواں کا نعرہ لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ عورتوں کو بھی حق دیا جائے، مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان کو دیکھا دیکھی کریں گے جن قوموں کے اندر تہذیب نام کی چیز نہیں، جنہوں نے بڑے بڑے اولڈ ہوم بنا دیے جس میں ماں کو داخل کروا دیا جائے، باپ کو داخل کروا دیا جائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اور عورت نہیں ہے ماں بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، یہ سارے کے سارے رشتے ایک سائڈ پہ حقوق نسواں کے ٹھیکیدار بن کے یہ کھڑے ہو جائیں گے کہ عورتوں کو مساوات ہونی چاہیے، مردوں کی برابری ہونی چاہیے، جبکہ عقلاً جو ہے شرعاً تو وہ برابر ہو نہیں سکتی، عقلاً بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ قومیں جو کہتی ہیں، جو اپنے آپ کو مہذب اور تہذیبی یافتہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیبی یافتہ قوم ہے، یہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے، مساوات اور برابری ہو ہی نہیں سکتی، عقلاً بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوی بنایا ہے، عورت کو محکوم بنایا ہے، مرد کے اندر حاکمیت کا مادہ رکھا ہے، عورت کے اندر محکوم ہونا جو ہے وہ اس کی فطرت میں ہے۔ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، بہت سارے معاملات، بلکہ جسم کی ساخت کے اندر بھی جو ہے وہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سارے یہ مسلمان بھائی بھی جو ہیں وہ اسی کے پیچھے پڑ جائیں گے، جی مساوات ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بات آئی کہاں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کیا کیا فرامین اور رسول اللہ کے کیا کیا فرامین ہیں اس بارے میں وہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ آگے جو حدیث پاک ہے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت حينئذ وحدثنا محمد بن كثير قال